اللہ نے فرمایا اگر میری راہ میں مومنوں کوئی بندہ مارا گیا ہے، سن لو کوئی شک نہیں ہے وہ قتل ہوا ہے، شہید ہوا ہے، لیکن میں نے دیا کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کہو ان کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو مارے جائیں، جو مقتول ہو گئے، کیا نہ کہو امواتن کہ وہ مردہ ہیں، نہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ وہ کیا ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، انہیں مردہ نہ کہو، ادھر کہا مردہ کہو نہ، اور سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ ادھر فرمایا بل احیاء، زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا بل احیاء عند ربہم، زندہ ہیں لیکن کہاں زندہ ہیں؟ بولیے عند ربہم، اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ یا اللہ، لوگ تو پوچھتے ہیں نا رب کے ہاں کہاں زندہ ہیں؟ کیا رب کے ہاں کہاں زندہ ہیں؟ سنیے قرآن سورہ یاسین میں فرمایا قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، حبیب نجار کو ظالموں نے شہید کیا، قتل کر دیا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں ایسا ظلم کیا گیا کہ اس کی آنتیں منہ کی جانب باہر آ گئیں، پاؤں کے نیچے روندا گیا، ادھر روندا گیا، ادھر قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، کدھر داخل ہو جا؟ جنت میں داخل ہو جا۔ تو آپ ان آیتوں کو ملائیے، مطلب ہے اللہ کے ہاں جنت میں زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہیں؟ جنت میں زندہ ہیں۔ اب اللہ کے ہاں جنت میں زندہ ہیں، بہت بڑی نعمت سے مالا مال کر دیے۔ یہی آیت جب اتری تو ایک تابعی ہیں، حدیث میں لالو وضاحت ہو جائے گی، مسروق، وہ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، نبی کریم نے ان کا نام لے کے فرمایا تھا اگر قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو۔ تو اب وہ سیکھنے آ گیا، کہنے لگا آیت کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، اور ہم حیران ہیں کہ ہم نے تو ان کے جنازے بھی پڑھ لیے۔ زندہ سمجھ کے نا، کیا سمجھ کے جی؟ کسی زندے کا جنازہ پڑھتے ہو؟ ہم نے تو جنازہ بھی پڑھ لیا مردہ سمجھ کے، ہم نے تو کفن بھی دے دیا مردہ سمجھ کے، ہم نے تو مال بھی تقسیم کر دیا وراثت سمجھ کے، بیویوں سے دوسرے نے نکاح بھی کر لیے بیوہ سمجھ کے، بچے یتیم ہو گئے، کیسے زندہ ہیں؟ ہم تو منو مٹی کے نیچے دفن کر کے بھی آ گئے، حالانکہ زندے کو کوئی دفن کرتا تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آیت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے مسروق، جو سوال تو نے مجھ سے پوچھا ہے یہی سوال میں نے خود محمد الرسول اللہ سے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہی سوال
امام الانبیاء سے پوچھا، نبی کریم نے جواباً فرمایا جعل اللہ ارواحہم فی اجواف طیر خضر تسرح فی الجنت حیث شاءت، کہ اللہ نے شہیدوں کی روحوں کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں ڈال دیا اور وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں، ان کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہوتا ہے، جنت کے نہروں میں باغوں میں گھومتی ہیں وہ روحیں، اللہ ان پہ متوجہ ہوتا ہے، فَاطَّلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اطلاعاً، اللہ ان پہ مطلع ہو کہ کہتا ہے یا عبادی حل تشتہون شیئا فازیدکم، او میرے بندو تمہیں کچھ چاہیے کہ میں اور دے دوں؟ وہ کہتے ہیں اللہ اور ہمیں کیا چاہیے؟ وَنَحْنُ أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ، ذرا لفظ پہ غور کیجئے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ وَنَحْنُ أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ، ہم کہاں زندہ ہیں؟ جنت میں زندہ ہیں، جہاں چاہتے ہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، مانگو، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ جب مالک دہرائے گا مانگو، جب وہ سمجھ جائیں گے جب تک کچھ مانگیں گے نہیں اللہ چھوڑے گا نہیں، تو وہ کہیں گے مالک اگر ہماری بات ماننی ہے تو پھر ہمارا مطالبہ ہے نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرتن اخرى، اللہ اگر ہماری بات ماننی ہے تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لٹا دے دوبارہ، تاکہ تیرے راستے میں دوبارہ لڑکے شہید ہو جائیں، اس لیے کہ جو مزہ شہادت میں ہے وہ جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں ہے، جو مزہ اور لذت اس شہادت میں ہے وہ یہاں بھی نہیں۔ اگر ہماری بات ماننی ہے تو پھر ایسے کیجیے۔ اللہ فرمائیں گے یہ میرا قانون، میرا قانون نہیں ہے، قانون یہ ہے قیامت سے پہلے روح آ نہیں سکتی، ہاں قیامت والے دن روحیں آئیں گی، جسموں میں داخل ہوں گی، اور یہ کیا کیے جائیں گے؟ اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے۔ اب اندازہ لگائیے کتنی بڑی نعمت عظمی ہے اللہ کی طرف سے شہید کے لیے، اور یہ کوئی معمولی رتبہ نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب دعا کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، تین دفعہ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے کہ میرے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، تین دفعہ۔ تو اب آپ پوچھ نہیں سکتے کہ جب پہلے ہی سے شہید زندہ ہوتا ہے تو زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیے جاؤں کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب صاف ہے کہ وہ جو شہید کی حیات ہے وہ جنتی حیات ہے۔ کون سی؟ وہ جنتی حیات ہے قرآن و سنت کی روح سے۔ اور اب جو مطالبہ کر رہا ہے تو وہ دنیاوی حیات مانگ رہا ہے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ وہ دنیاوی حیات مانگ رہا ہے۔ اللہ مجھے دنیاوی حیات دے، روح لوٹا تاکہ دوبارہ دنیا میں زندہ ہو کے لڑنا شروع کر دوں، اور دنیاوی حیات قیامت سے پہلے روح واپس آ کر دنیاوی حیات پیدا ہو سکتی نہیں ہے۔